بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دریائے فرات کے بارے میں عیسائیت اور اسلام دونوں میں ہی بے شمار پیشن گویاں موجود ہیں، اور ان دونوں مذاہب میں اس دریا کو مقدس پانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت کا فرقہ تو ایسا بھی گزرا ہے جس نے دریائے فرات کو ہندوؤں کی طرح پوجنا شروع کر دیا تھا، جیسے کہ ہندو گنگا کو پوجتے ہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک اس دریا کا تقدس اس طرح کا نہیں ہے کہ اسے پوجا جائے یا اس کے پانی سے شفا حاصل کی جا سکتی ہو۔ مختلف احادیث کے مطابق دریائے فرات جنت کے پانیوں میں سے جاری ہوا ہے اور یہ جلد خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں اور اس سلسلے میں احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حال ہی میں دریائے فرات کے بارے میں ایک انتہائی عجیب و غریب خبر سامنے آئی کہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بار ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ دریائے فرات کے آس پاس کے ریجن یعنی عراق اور شام میں شدید جنگی ٹینشنز کا ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ اس پیشن گوئی کا وقت شاید قریب آ چکا ہے کہ جس کے مطابق جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو کر ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، جس کے حصول کے لیے دنیا کی تمام اقوام جنگ پر اتر آئے گی۔ حال ہی میں دریائے فرات کے پانیوں کے نیچے فرات کی تہ میں ایک ایسی حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے کہ جس نے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سائنسی دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ہمارے جدید ترین آلات اور سکینرز اب تک دریائے فرات کو اس حد تک کھنگال کیوں نہیں سکے کہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا۔ ناظرین، دریائے فرات کی تہ میں پراسرار اور قدیم ترین غاروں کا ایک نہایت عجیب و غریب سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ یہ غاریں کسی بھی طرح سے قدرتی نہیں لگتیں۔ ماہرین اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں کہ اگر یہ غاریں قدرتی نہیں تو پھر انہیں کس تہذیب نے بنایا ہوگا۔ ان غاروں کی شکل ایسی ہے جیسے پرانے زمانے کی کوئی جیل ہو، لیکن یہ ساری کی ساری غاریں مٹی سے بنی ہوئی ہیں اور ان میں بنے ہوئے کمروں اور چھتوں کا سائز بھی بہت بڑا ہے۔ ان غاروں کے سلسلے کو لے کر سائنسی دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بحث چھڑ چکی ہے کہ آخر ان غاروں کا مقصد کیا تھا۔ اس سلسلے میں نہایت بھیانک انکشافات بھی ہو رہے ہیں جنہیں ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، پچھلے کچھ عرصے سے دریائے فرات بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے اور اب تک دریائے فرات کا اصل حجم کا تقریباً 30 سے 40% حصہ خشک ہو چکا ہے۔ حالیہ سالوں میں دریائے فرات کے خشک ہونے کی رفتار پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، اور ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ البتہ ماہرین کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دریائے فرات کا یہ پانی دراصل جا کہاں رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے فرات دن بدن خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کی تہ میں ملنے والی ان عجیب و غریب غاروں نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کہیں ایسا کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے جو دریائے فرات کے پانی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دریائے فرات اپنی سطح سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کے اس پانی پر عراق اور شام کی ایک بہت بڑی آبادی مکمل طور پر انحصار کرتی ہے، تو دوسری جانب ماہرین کو پانی کے غائب ہونے کے ساتھ کچھ ایسے انکشافات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں جنگ بھڑکا سکتے ہیں۔ ناظرین، قدیمی اسرائیلی روایات میں ایک ایسے بادشاہ گلگموش کا ذکر ملتا ہے جس کا قد و قامت بہت اونچا تھا۔ غاروں کے سائز کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ غاریں اسی بادشاہ کے دور میں بنائی گئی ہوں۔ اس بادشاہ کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4-5 ہزار سال قبل کا دور تھا، اس لیے ماہرین کو یہ تسلیم کرنے میں بے حد مشکل پیش آ رہی ہے کہ آخر اس قدر پرانی تہذیب اس قدر ایڈوانس کیسے ہو سکتی ہے۔ ان غاروں میں جگہ جگہ پر عجیب و غریب نشانیاں اور علامات دیواروں پر تحریر کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسی زبان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دوسری جانب ان غاروں کا وہ سلسلہ جو دریائے فرات کی تہ کے بالکل نیچے تک چلا جاتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جہاں پہ یہ غاریں نہیں بنی ہوئی، اور غاریں اس حصے کے آس پاس اور ارد گرد گھوم جاتی ہیں۔ ماہرین نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح سے اس بڑے حصے کو سکینرز کی مدد سے کھنگالا جا سکے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، لیکن اب تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جدید ترین آلات اور سکینرز کے مطابق وہ حصہ عام زمین کی طرح مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس حصے کو کھود بھی نہیں سکتے کیونکہ اوپر بہنے والا دریا اس حصے کو کھودنے کی وجہ سے نیچے غاروں میں داخل ہو جائے گا اور اس پورے غاروں کے سلسلے کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین، ماہرین کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا ماحول تھا کہ جب اچانک کسی نے ان کی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی جانب مبذول کرائی۔ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں اس بہت بڑے حصے میں جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں کوئی بڑا سونے کا پہاڑ یا خزانہ دفن تو نہیں۔
ماہرین نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن اب تک انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ ان غاروں پہ جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں، جب وہ باہر کی دنیا میں پہنچی تو بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ لازماً غار کا یہ حصہ جس کے گرد یہ تمام غاریں گھومتی ہیں، یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ان لوگوں کے مطابق اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اسے کھودنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ اگر غاروں کے اس حصے کو ڈائنامائٹ لگا کر بھی تباہ کیا جائے تب بھی وہ سونے کا پہاڑ دریا کے پانیوں کے ساتھ انہی غاروں میں گھومتا ہوا نہ جانے کہاں گم ہو جائے۔ اور اگر اسے آرام آرام سے کھودا جائے تو اوپر سے بہنے والا دریا کا کروڑوں ٹن پانی ان غاروں میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہو جائے گا اور نیچے موجود پوری ریسرچ ٹیم کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس لیے تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کے خشک ہونے کا انتظار کریں، یا کم از کم اس حصے تک خشک ہونے کا انتظار کریں کہ جس حصے کے بارے میں لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خزانہ ضرور دفن ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے موجود تہذیبیں اس بارے میں خاصی ایڈوانس تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک ہم نے ایسے جتنے بھی خزانے دریافت کیے ہیں یا اہرام مصر کو ٹٹولا ہے تو وہاں پہ ایسے میٹیریلز ملے ہیں جنہیں ہمارے جدید ترین آلات یا سکینرز ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکے۔ اس لیے ماہرین اب بھی شک و شبے کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس حصے میں کوئی نہ کوئی گمشدہ خزانہ یا سونے کا کوئی چھوٹا پہاڑ موجود ہو، کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا ہے اور کئی کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے جس کے گرد یہ تمام غاریں گھومنے کے انداز میں بنی ہوئی۔ دوسری طرف دنیا میں ان افراد کی بھی کمی نہیں جو بالکل جنگ نہیں چاہتے، اور یہ خبر کہ اس حصے میں سونے کا وہ گمشدہ پہاڑ موجود ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، انہیں مزید پریشان کر دیتا ہے کہ اگر واقعی یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اس کے ظاہر ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا، کیونکہ حضرت انسان اپنی فطری لالچ اور حرص کے باعث اس حصے کو زیادہ دیر تک کھودنے سے باز نہیں رہ سکے گا۔ اور اگر ایسا ہوا اور سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں پہلے ہی کئی جگہوں پر جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے، ان جنگوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یا ہمارے آس پاس کے لوگ کسی طرح سے بھی دولت کے حصول کی خاطر اس جنگ کا حصہ بالکل بھی نہ بننے پائیں، کیونکہ اس کے لیے صاف صاف جہنمی ہونے کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس آخری دور کے تمام فتنوں سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔